الامر السابع مسائل متعلقة بأحكام الأراضي المواد مختصة بمقلد السید سیستانی ولا تشمل من يقلد السید الخوئی قدس سرہ۔ تو یہ جو احکام بھی سوالات جوابات کی شکل مرتب کر رہے ہیں، یہ آیت اللہ سید سیستانی کے مبنی اور ان کے فتویٰ کے مطابق ہیں۔ ان کا فتویٰ ہمارے لیے واضح ہے کہ انسان اگر تحجیر کرے گا یا بنا کرے گا تو تب ہی وہ ایک حق کا کیا ہو جائے گا، مالک ہو جائے گا، اور اس حق کی پھر قیمت وہی زمین والی قیمت ہوتی ہے چونکہ، تو لہٰذا یہاں پہ نظام اس حق کو بیچنے والا اور یہ چلے گا۔ لیکن اگر وہ ابھی تک اس نے بلڈنگ نہیں بنائی اور تحجیر اور حق بندی بھی نہیں کی، تو فقط ایک صحرائی پلاٹ ہے فرض کریں، تو پھر وہ اس کے بدلے میں جو اس کے پاس اسٹامپ پیپر وغیرہ ہیں اس کی وجہ سے بھی کوئی اس کو حق ثابت نہیں ہوتا، لہٰذا وہ بندہ اس زمین کا نہ مالک ہے نہ کسی حق کا مالک ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ زمین کا مالک نہ کسی حق کا مالک۔ تو اب کیا کرے گے، وہ پھر مسئلہ گزر چکا ہے کہ جو پیسہ اس نے لگایا ہے وہ غیر منہ میں چلا جائے گا، اگر وہ غیر مخمس تھا یا اس کی پرفارمنس واجب نہیں ہوتا تھا، اس کی پرفارمنس واجب ہوتا تھا، تو پھر کیا اسے خمس اس کا دینا پڑے گا۔ یہ کیا خلاصہ ہے۔ ابھی اس کے اوپر کیا سوالات ہیں، تو پہلا سوال کیا ہے کہ حال یجب الخمس فی ارتفاع القیمت السوقیہ للارض المواد لو کانت معدۃ للتجارت، کہ کیا ارتفاع کے اوپر، ٹھیک ہے جی، قیمت سوقی مارکیٹ ریٹ بڑھ گیا اس زمین کا کہ جو زمین کیا مواد ہے ابھی تک، ٹھیک ہے، نہ تحجیر اس کی ہوئی نہ بنا اس کے اوپر ہوئی، اگر یہ معدہ للتجارہ ہے، تجارت کے لیے اسے لیا گیا ہے، تو کیا اس کے ارتفاع کے اوپر خمس واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو صحیح سیستانی کے مطابق اس زمین کا مالک ہی نہیں ہے تو اس کے ارتفاع کا بھی مالک نہیں بنے گا۔ اس زمین کو نہیں، معدہ للتجارہ ہے کہ میں اس کو تیار رکھتا ہوں تجارت کی خاطر، جب اس کا ریٹ بڑھے گا تو اگلے کو بیچ دوں گا۔ بیچنا بھی صحیح نہیں ہے اس کا، کس حق سے بیچے گا؟ نہیں، وہ حق شریعت مانتی نہیں ہے نا۔ کون سا حق حاصل ہوا؟ کون سا قبضہ؟ وہ قبضہ تو لوگوں کا قبضہ ہے نا، شریعت تو اس قبضے کو نہیں مانتی نا۔ نہیں، شریعت نہیں کہتی یہ، نہیں، یہ حق تاجر نہیں ہے۔ حق تاجر یہ ہے کہ جب وہ پتھر رکھے گا تو پھر اس سے حق مل جائے گا۔ ابھی بحث یہ کہ ایرا بھی نہیں رکھا نا، آگے کا سوال کیا ہوگا شیخ محسن صاحب کا کہ کچھ بھی نہیں رکھے، پتھر نہیں رکھا، ایرا وغیرہ نہیں بنایا، تو پھر وہ کیسے بیچے گا اس کو؟ تو پیچھے بیان ہوا تھا کہ اس کو بیچ ہی نہیں سکتا، بیع اس کی درست نہیں۔ ہاں، یہ عرفی طور پہ اس نے لکھا ہے کہ جو عرف میں اس کی بیع ہو رہی ہے، شریعت اس بیع کو نہیں مانتی۔ پیسے جو لے گئے اس کے، ٹھیک ہے، وہ بیع تو باطل ہے، نہیں، وہ بیع باطل ہوگی، یعنی یہ اس زمین کو نہیں بیچ سکتا، لہٰذا اگر یہ بندہ متدین ہے تو اسے نہیں بیچے گا۔ کب بیچے گا؟ اس کی تحجیر لگا کے، ایرا وغیرہ لگا کے پھر بیچے گا تاکہ حق تحجیر اس کو ثابت ہو جائے۔ ہاں، بیع باطل ہوگی تو اس کے بعد مصالحت ہوگی، وہ کہے گا ٹھیک ہے اپنے پیسے آپ رکھ لیں، میں اس سے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہوں، آپ یہ زمین لے لیں، مصالحت میں چلا جائے گا سارا کام۔ بیع و شراء کا مسئلہ آسان ہوتا ہے، باطل ہو تو وہ اگلے کو راضی کر لیتے ہیں، یا یقین ہے کہ وہ اس بات پہ راضی ہے کہ میں اس کے پیسے رکھ لوں اس میں۔ ہاں، پھر بیع بھی نہیں ہو سکتی نا اس کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر معدہ للتجارہ کا کیا مطلب ہو جائے گا یہاں پہ کہ وہی جو معاشرے میں تجارت ہو رہی ہے، شرعی تجارت تو نہیں ہوگی مراد یہاں پہ۔ لا يجب الخمس في ارتفاع القیمت السوقیہ للارض المواد حتى لو كانت معدۃ للتجارت، یعنی زمین کا نہ مالک ہے نہ اس کے ارتفاع کا مالک ہے، کچھ بھی نہیں اس کو حاصل ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، لو اشترى المکلف ارضا مواتا، مکلف نے جو ہے یہی ارض مواد خریدی، غیر آباد زمین، بارباح سنت ہی، سال کے ارباح سے خریدی، وعند رأس سنت الخمسیہ انخفضت قیمت والا نصف، اور جب خمس کی تاریخ آئی تو اس زمین کی قیمت کیا ہے جی، آدھے تک گر گئی، تو کیا وہ قیمت فعلیہ کا خمس نکالے گا جو کہ آدھا ہو گیا ہے، یا قیمت شراء کا جو فرض کریں 1,00,000 دیا تھا، 1,00,000 دیا تھا، ابھی زمین 50,000 کی ہو گئی ہے؟ تو جواب کیا ہے کہ زمین کے ریٹ اوپر نیچے ہونے سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس کا تو مالک ہی نہیں ہے، وہ جو اس نے پیسہ لگایا ہے غیر مونہ میں اس کا اس نے خمس دینا ہے، وہ کیا بنتا ہے، 1,00,000 ہی بنتا ہے۔
عوض تو کچھ آئی نہیں ہے نا، لیکن ابھی تو اس کے پاس 50,000 ہے نا، لاکھ تو ہے نہیں، 50,000 بھی نہیں ہے، شریعت کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو، ہاں سارا ختم ہو گیا، 50,000 جن ہے 50,000 کی تو یعنی عرف میں معاشرے میں کہتے ہیں جی اس کے 50,000 بیچے تو 50,000 50,000 کی ہے، دوسرے 50,000 اس کا نقصان آ گیا، ہاں پھر نقصان بھی تو کم ہوتا نہیں، اس میں نقصان شریعت کے نزدیک ہوا ہی نہیں، ہاں نہ کچھ آیا نہ گیا، ہاں نہ کچھ آیا نہ گیا، سارا گیا ہے اس کا، اسراف کیا ہے نا، اسراف پہ تو کچھ ہے، اسراف تو نہیں کیا، خیر اوپلائی چیز پہ خرچ کیا، کان نہ ہو اسراف کہتے ہیں، ٹھیک لو انخفضت قیمت الارض المواد عن قیمت شراء، اگر جو ہے نا ارض مواد کی قیمت غیر آباد زمین کی قیمت گر جاتی ہے قیمت شراء سے، تو واجب علی المکلف ان یخرج خمس قیمت شراء، تو یہاں پہ مکلف کی پر واجب ہے کہ قیمت شراء کا خمس نکالے، ولا یلحق قیمت الفعلیہ، اور زمین کی قیمت فعلیہ کو وہ لحاظ ہی نہیں کرے گا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لأنہ انما یجب اخراج خمس ذلک المبلغ، کیونکہ اس مبلغ کا نا قیمت شراء کا خمس نکالنا اس کی پر واجب ہے، کس اعتبار سے؟ باعتبار کون ہی مصروفاً فی غیر المعونت، چونکہ اس نے یہ پیسہ غیر معونہ میں لگایا ہے، تو قانون یہی ہے کہ جو پیسہ غیر معونہ میں خرچ کر دیا جائے اس کا خمس انسان کی گردن پہ باقی ہو جاتا ہے، رہتا ہے، تو وہ تو خمس کا فوراً واجب ہے، اس کے بھی خمس ہوتا ہے، وہ بھی غیر معونہ میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے، ثواب کا کام اس نے کیا، لیکن یہ ثواب کا کام بھی غیر معونہ میں اس نے کر دیا نا، ٹھیک ہے، جی جی اپنا دینا دوسروں کا نہ، ٹھیک ہے، یہ ہم کہتے ہیں، واضح ہے اس کا سا مسئلہ۔ لو اقترض المکلف ملین ریال مثلا، مکلف نے جو ہے وہ قرضہ لیا 1 ملین ریال، واشترا بہا ارضا مواطن، اور اس 1 ملین قرضے سے کیا لے لی؟ یہ زمین لے لی، کچھ حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ کچھ نہیں حاصل ہوا، اچھا، لمعونت المستقبلیہ، مستقبل کے معونہ کے لیے لے لیجیے، یا تجارت کے لیے لے لی، یا استثمار کے لیے لے لی، یعنی اس نے جو قرضہ لگایا ہے نا جس کام کے اوپر، وہ کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کا معونہ شمار ہو، کیونکہ وہ جو اس نے زمین لی ہے وہ نہ ہی اس نے اپنے موجودہ معونہ کے لیے لی ہے، اور نہ ہی وہ جو ہے وہ اس کا کوئی تدریجی معونہ کا سیٹ اپ ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی مستقبل میں آنے والے اخراجات انشاءاللہ ضرورت پڑیں گے تو اس کے لیے میں ابھی سے لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور ولم یقم باحیائها، اور اس نے زمین کو احیا بھی نہیں کیا جی، مواد کی شکل میں رکھا، کوئی بنا وغیرہ نہیں کی اس کے اوپر، بے بنائن وغیرہ، یعنی کوئی تحجیر بھی نہیں کی، پتھر وغیرہ بھی نہیں رکھے، ثم بعد ذلك سدد القرض من 4 سنتی، اب یہ جو مقروض تھا نا، مقروض ہونے کے بعد اس نے قرضہ کیا ہے اتار دیا اپنا، ٹھیک ہے جی، اور وہ قرضہ کہاں سے اتارا؟ من 4 سنتی، سال کے دوران جو اسے شہریے ملتے رہے، تنخواہیں ملتے رہی، وہاں سے کیا ہے اس نے قرضے کی قسطیں اتارتا رہا، فہل یجب علیہ اخراج خمس ما سدد من القرض، تو کیا اس کی پر واجب ہے کہ اس کا خمس نکالے جو اس نے قرض کی کیا تسدید کی ہے، تو یہاں پہ قانون کیا بنے گا صحیح سیانے کے مطابق کہ ٹھیک ہے قرض کی اس نے تسدید کر دی، لیکن اس کو حاصل کیا ہوا؟ کچھ نہیں حاصل ہوا، تو یہ جو قرض کے لیے اس نے تسدید کی ہے یہ پیسہ اس کا کہاں پہ گیا؟ معونہ میں گیا یا غیر معونہ میں گیا؟ ٹھیک ہے، غیر معونہ میں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے پاس ایک اور معونہ کی قسم ہے جسے کہتے ہیں تسدید القرض، کہ اپنے قرضے اتارنا کیا شمار ہوتا ہے؟ معونہ شمار ہوتا ہے، تو لہٰذا اس نے جو تسدید قرض کیا یہ معونہ میں اس کا چلا جائے گا، اس وجہ سے جو 4 سنت سے اس نے قرضے اتارے ہیں اس پیسے کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ ہم کہیں گے اس نے پیسہ کہاں پہ لگایا؟ زمین خریدنے پہ نہیں لگایا، اس نے پیسہ لگایا تسدید قرض کے اوپر، اور تسدید قرض کیا ہے؟ معونہ میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کب معونہ میں شمار نہیں ہوتا؟ اگر تسدید قرض کے بدل میں کوئی اس کے پاس چیز آئے اور وہ چیز کیا ہے اس کے معونہ نہ بنتی ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ ربح جدید اس کو حاصل ہو گیا، جیسے فرض کریں کہ میں نے تسدید قرض کیا اور بدلے میں کون سا مکان لے لیا؟ جو آباد مکان تھا، بنا ہوا مکان تھا نا، مکان لے لیا پورا، تو اب میں کیا کہوں گا کہ تسدید قرض کے بعد خمس اس مکان کی پر واجب ہو جائے گا، کیونکہ یہ مکان اس کی ملکیت میں آ گیا، ربح جدید ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو اس نے قرضہ اتارا اس نے اس زمین کا اتارا جو غیر آباد زمین تھی، جب غیر آباد زمین کا اس نے قرضہ اتارا تو اس کے بدلے میں زمین تو اس کے پاس آئی نہیں ہے، جب زمین نہیں ہے تو پیسہ تو چلا گیا اس کا، لیکن یہ پیسہ جو اس کا چلا گیا ہے وہ تسدید میں گیا ہے، تسدید دین میں گیا ہے، اور تسدید دین کیا کہلاتا ہے؟ معونہ کہلاتا ہے،
تو لہٰذا اب ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ اس کے اوپر خمس واجب اس پیسے کے اوپر بھی نہیں ہوگا کہ جو اس نے تسدید قرض کے لیے خرچ کر دیا. ہاں یہ عبارت پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر فائدے سنتے ہیں آگے. اچھا لا یجب علیہ الخمس مطلقاً، اس بندے کے اوپر خمس مطلقاً واجب نہیں ہے. لا فی الارض، زمین کے اوپر بھی نہیں ہے کیونکہ لانہ لا یملک، زمین کا وہ مالک نہیں ہے شرعی طور پہ. ولا فیما سدد بالقرض، اور نہ ہی اس پیسے کے اوپر ہے جو اس نے ارباہ سنہ سے دے دیا. کس کے اندر جی؟ فیما سدد بالقرض، کس سے اس نے کیا اتارا ہے جی؟ قرض اتارا ہے. اس پیسے کے اوپر خمس واجب نہیں ہے. کیوں؟ لأن سداد الدین اثناء سنۃ الرب، کیونکہ قرضہ اتارنا کب؟ سنۃ رب، سال کے دوران. یہ کس میں شمار ہوتا ہے؟ میمونۃ سنہ، یہ اسی سال کے مونہ میں شمار ہوتا ہے. اور وبعد سداد الدین، مونم تو اس نے کر دیا لیکن سداد الدین کے بعد اسے حاصل کیا ہوا ہے. کہتے ہیں بعد سداد الدین لم یحصل ملک جدید، سداد الدین کے بعد کوئی اس کو ملک جدید بھی حاصل نہیں ہوئی. کیا یجب فی الخمس تھا کہ آپ کہیں کہ اس ملک کے اندر کیا خمس واجب ہوا؟ تو لہٰذا اس کا سداد الدین خالص مونہ بنے گا کیونکہ بدلے میں تو کچھ حاصل ہی نہیں ہوا. ہاں یعنی اب ہم کہتے ہیں کہ صدقے پر قبضہ واجب ہو، صدقے پر بھی آپ کون سے نکالیں اگر اضافی دیا ہے. ادھر پورا ملین دے رہا ہے اس پہ پھر ہم کم نہیں لگا کیونکہ ملین کس میں دے رہا ہے؟ سداد قرض کے لیے دے رہا ہے. ہاں اور قرض جو ہے وہی یہاں کے صدقہ بھی نہیں ہے، اس نے ایسے ضائع کیے ہیں پیسے شریعت کی نظر. ضائع تو نہیں کیے نا، شریعت کی نظر ہاں غیر مونہ میں خرچ کیے. وہ غیر مہینہ تو غیر مہینہ پہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے قرضہ لیا تھا غیر مونہ کے لیے. ٹھیک ہے، قرضہ غیر مونہ کے لیے. جیسے ہم فرض کریں قرضہ لیتے ہیں بجلی کا بل دینے کے لیے. کون سے بجلی کے بل؟ دکان کے. دکان کے بجلی کا بل غیر مونہ ہے نا، تو اس کے لیے ہم نے قرضہ لیا اور قرضے پہ کیا بجلی کا بل دے دیا، اور سال کے دوران کیا وہی قرضہ ہم نے اتارا پیسوں سے. تو اب یہ کیا اس کے اوپر خمس واجب ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو بجلی کا بدل ہے نا، بجلی کے بل کا بدل، وہ ہمارے پاس عین کی شکل میں نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا. تو جیسے بجلی کے بل کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتا، ایسے ہی بجلی کے بل کے اوپر جو قرضہ لیا تھا اس قرضے کو اتاریں گے تو اس پیسے کو جو اتارنے میں لگا دیں گے اس کے اوپر بھی کیا خمس واجب نہیں ہوگا. ادھر جو فون وہ ہم صدقہ دیتے ہیں مطلب 100 روپے صدقے کا عادی ہے اس کا وہ یعنی ہم نے جو ہے نا 100 روپے جو اضافی صدقے کا دیا تھا اپنی حیثیت سے بڑھ کے، ہاں وہ بدلے میں کچھ نہیں حاصل ہوا چونکہ یہ غیر مونہ میں خرچ ہو گیا نا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو اس نے قرضہ اتارا ہے، قرضہ اتارنا خود ایک مونہ ہے. قرضہ اتارنا مونہ ہے، کسی چیز کا بھی قرضہ ہو، چاہے انسان کے ذمہ پہ کوئی بھی چیز آ جائے، چاہے کسی کی کوئی چیز اس نے توڑ دی ہو، اس کی گردن پہ ہو ضمانت ہو، ٹھیک ہے، یا کسی کی دیت اس نے دینی ہو، فرض کریں جو بھی اس کے ذمہ پہ ہے، کسی کی ذمہ داری اٹھائی ہو، ضمانت اٹھائی ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی اس کے ذمہ پہ قرضہ آ جائے گا نا، دین آ جائے گا، اس دین کی تسدید کرنا سال کے دوران یہ مہینہ شمار ہوتا ہے. یہ مہینہ کے اقسام میں آ جائے گا. ہاں اسی سال کا ہو. ہاں یہ صاحب المینہ کے لیے کیا کہلائے گا؟ اسی سال کا ہو. ٹھیک ہے، اسی سال کے جو بھی اس کے قرضے اتارے جائیں گے، اسی سال جو اس نے قرضے لیے تھے یا اسی سال جو اس کے ذمہ پہ آ گئے، تو وہ تسدید الدین من المعونہ تھے. یہ قانون ہے ہمارے پاس. کب؟ جب اس کا بدل آپ کے پاس موجود نہ ہو. اگر بدل موجود ہے تو پھر بدل کو دیکھا جائے گا، بدل کی کیا حیثیت ہے. اچھا لو کان عند المکلف ارض مواتن، اگر مکلف کے پاس کیا ہے جی غیر آباد زمین ہے، وہ شک کا، اور اس کو شک کس میں ہے کہ حل حاصل علیہ بشراء ام ہدیۃ من احد، کہ یہ جو زمین ہے کیا اس نے خریدنے کے ذریعے سے حاصل کی تھی یا جو ہے وہ کسی نے اس کو ہدیہ دیا تھا، اور منحت من الدولت، یا جو ہے وہ اسے دولت کی طرف سے چیز ملی تھی. ٹھیک ہے، تو کیا اس کی پر واجب ہے کہ اس کا خمس نکالے؟ تو صحیح ثانی کیا فرماتے ہیں کہ عرض مواد جیسی بھی آئی ہو، شراء کے ذریعے سے آئی ہو، حکومت نے دی ہو، ہدیہ ہو، جو بھی ہو، خمس اس کے اندر واجب ہی نہیں ہوتا چونکہ آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ صورتیں بنانے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی. لا یجب علیہ ان یخرج خمسا، اس کی پر واجب نہیں ہے کہ اس کا کیا خمس نکالے. اچھا اصل تطبیقیہ میں آ جائیں کہ رجل اشترا ارضا مواطن باموال مخمسہ، ایک بندے نے جو ہے وہ ارض مواد خرید لی، اموال کون سے لگائے جی؟ مخمسہ لگائے. ٹھیک ہے، مخمسہ کے بدلے میں کیا ہے جی؟ ارض مواد آ گئی، ارض مواد کا مالک نہیں بنا. ثم احیاها، پھر اس نے کیا اس کو احیا کر دیا.
ورتفعت قیمت وان قیمت شرا، احیا جب کیا تو احیا کے بعد کیا ہوئی، اس کی قیمت کیا بڑھ گئی، قیمت شرا، تو کیا اس کے اوپر خمس واجب ہے اس ارتفاع کے اندر، یا خمس کیا واجب نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ اس نے واضح نہیں کیا کہ اس نے زمین جو ہے وہ کس مقصد کی خاطر جو ہے وہ لی ہے، ٹھیک ہے۔ جواب وہی مال مخمس کو نکال کے باقی اتفاق کون سے نکالیں گے؟ مال مخمس کو نکال کے ارتفاع کا نکالیں گے، چاہے زمین اس نے کس کے لیے لی ہو، زمین معدل التجارہ ہو یا جس کے لیے بھی ہو، جس کے لیے بھی ابھی اس نے معاونہ میں تو شمار نہیں ہو، مثلا گھر بنا کے رعایت رکھی نہیں ہے، جب بھی یہ بیچے گا اس میں یہ اشارہ نہیں اس میں زمین کی دو صورتیں ہیں نا، اگر یہ معونہ کے لیے ہو جائے یعنی اپنی رہائش کے لیے ہو جائے پھر تو خمس نہیں آئے گا نا، اگر رہائش کے لیے نہیں ہے تو پھر دو صورتیں بچتی ہیں، یا یہ تجارت کے لیے بیچنے کے لیے ہے، یا کیا ہے وہ استثمار کے لیے ایجار وغیرہ کے لیے، تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہے اتفاق کے اوپر خمس آئے گا۔ یہاں پہ تجارت والا تو واضح ہے نا، وہ تو ویسے ہی آتا ہے، استثمار والا کیوں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں بیچے بغیر بھی آ جائے گا، کیوں استثمار والے میں؟ کیونکہ استثمار میں وہ جو اصل زمین تھی نا مخمس کے بدلے میں جو لی تھی، اس زمین کا وہ مالک ہی نہیں بنا، کیونکہ اس کا مالک نہیں بنا تھا، تو اب یہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ اس کا ریٹ کیا بڑھ گیا ہو، یعنی جو ہم ایک گھر لیتے ہیں ایجار پہ دینے کے لیے تو ہم اس گھر کے مالک بن جاتے ہیں نا، جب ہم اس گھر کے مالک بن جاتے ہیں تو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کا جتنا بھی ارتفاع ہوگا اس کا خمس واجب نہیں ہوگا جب تک آپ بیچیں گے نہیں، کون سا گھر؟ یعنی ایجار پہ دینے کے لیے نا۔ تو یہ وہاں پہ بات ہم کرتے تھے کہ جب آپ گھر کے مالک بنتے تھے تو وہاں پہ صورت تھی کہ گھر چونکہ استثمار کے لیے ہے اور گھر کے مالک آپ مخمس پیسے کے بدلے میں بنے ہیں، لہذا پورا گھر مخمس ہو چکا ہے، جب گھر مخمس ہو چکا ہے تو ارتفاع کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا جب تک بیچیں گے نہیں۔ لیکن یہاں پہ تو اصلاً گھر مخمس ہی نہیں ہوا نا، گھر مالک ہی نہیں بنا، گھر کا مالک ہی نہیں بنا، تو اس کا مخمس اور غیر مخمس ہونا تو پھر بات ہی نہیں ہے نا۔ ہاں آباد کرے گا تو نہیں ربح ہے، یہ بالکل ایسی ہے کہ اس نے نیا گھر خریدا ہے، اس کے اندر کوئی مخمس کا چکر ہی نہیں ہے، وہ پھر مخمس پیسہ اس کا کدھر گیا؟ وہ مخمس اس کا خرچ ہو گیا غیر معونہ میں لگا دیا، تو مخمس کے پاس ہمارے پاس آپشن کیا ہے کہ جب بھی مخمس پیسہ لگ جائے، خرچ ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کو ہم مائنس کر سکتے ہیں، منہا کر سکتے ہیں، تو یہ اس سلسلے سے کیا منہا کرے گا، چاہے جا کے غیر معونہ ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ حرام میں اسراف میں اور اس میں خرچ نہ کیا۔ پہلے سال بچت ہاں وہ نکال لے گا، وہ نکال۔ اذا تم احیاء الارض المواد، جب احیاء ارض مواد یعنی ارض مواد کا احیاء ہو جائے، وارتفعت قیمت عن قیمت شراء، اور اس کی قیمت کیا قیمت شراء سے بڑھ جائے، فیجب الخمس فی هذا الارتفاع، تو اس ارتفاع میں خمس واجب ہو جائے گا، اس ارتفاع میں فقط۔ نعم لو کانت للمعونۃ، لیکن اگر یہ معونہ کے لیے ہو، یہ حاضر اتفاق مطلب سمجھ آیا، یعنی مخمس پیسے کو الگ کر لے گا فقط ارتفاع میں، لیکن اگر یہ معونہ کے لیے ہو، واستخدمت فی معونۃ سنۃ الاحیاء، اور سنہ احیاء کے دوران ہی کیا ہے استخدمت استعمال بھی ہو گئی معونہ میں، تو لم یجب خمس الارتفاع، تو پھر ارتفاع کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا کیونکہ یہ معونہ بن گئی نا۔ وقضا، اسی طریقے سے اگر یہ استعمال نہیں ہوئی بلکہ یہ کیا ہے اذا کان الاعداد تدریجا من معونته، کہ اس زمین کو تدریجاً تیار کرنا کیا شمار ہوتا ہو، اس کا معونہ شمار ہوتا ہو، کہ ابھی اس نے کیا احیاء کی ہے، خمس کی تاریخ آ گئی 2 مہینے بعد، ابھی اس نے بلڈنگ بنانی ہے تو یہ ایسے ایسے طریقے سے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ معونہ پھر بن گیا نا، جب معونہ بنے گا تو پھر چاہے معونہ تدریجی بنے یا معونہ بالفعل والا بنے، اس کے اوپر خمس نہیں آئے گا۔ اچھا، دوسرا سوال کیا ہے کہ الارض المواد اذا اشتریت عرفاً، ارض مواد جب اسے عرفی طور پہ خرید لیا گیا، شرعی طور پہ تو بیع شرع اس کی نہیں ہوگی، فما حکم فی الفروض التالیہ، تو پھر آنے والے فروض میں کیا حکم اس کا ہوگا؟ المال المدفوع مقابل الارض، وہ پیسہ جو زمین کے مقابلے میں دیا گیا، کیا اس کے اندر خمس ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، مال مدفوع میں تو خمس ہے نا، کیونکہ وہ غیر معونہ میں دے دیا نا اس نے، آئے گا نا خمس مدفوع کے اوپر، سال کی تاریخ آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کیا فرماتے ہیں صحیح سے ثانی کا کہ اذا حل راس سنۃ الخمسیہ، اگر اس کا جو ہے وہ راس سنہ خمسیہ آ جائے، ولم یحدث فی الارض ما یوجب ثبوت حق له، اور اس نے زمین کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا بھی نہیں کی جو اس کے لیے کیا ہے اس کے حق کو ثابت کرے، جیسے تحجیر وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا،
تو لازم ہو اخراج خمس المبلغ المدفوع، تو اس کے اوپر لازم ہو جائے گا کہ وہ جو مبلغ مدفوع ہے نا اس کا کیا خمس نکالے. کیوں؟ لأنه صرف فی غیر المعونہ، کیونکہ وہ پیسہ اس نے کہاں پہ لگا دیا ہے؟ غیر معونہ پہ لگا دیا ہے. اور ولم یحصل فی مقابل علی مال شرعا، اور اس کے مقابلے میں کوئی اس کو مال بھی نہیں ملا، تاکہ آپ مال کو دیکھیں. واما ما فرض ثبوت حق الاختصاص له فیہا، لیکن اگر یہ فرض کریں کہ اس کو حق اختصاص اس میں حاصل ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس نے تحجیر وغیرہ کر لی، بتحجیر او ما بحکمہ، یعنی تحجیر وغیرہ اس نے کر لی، تو فلا بد من تخمیسہ بلحاظ مالہ من الحق فیہا، تو پھر ضروری ہے کہ وہ اس زمین کا کیا خمس نکالے. کس اعتبار سے؟ اس لحاظ سے کہ جو اس کے لیے اس زمین میں حق بنتا ہے، یعنی جو بھی اس کا اس میں حق بنتا ہے، اس حق کی جو بھی قیمت بنتی ہے اس اعتبار سے کیا ہے؟ خمس نکالے. قیمت فعلیہ یہاں پہ آ جائے گی. قیمت فعلیہ کیا مطلب؟ جو اس نے لگایا ہے پیسہ وہ بھی اس میں آ جائے گا نا، شامل ہو جائے گا سارے کے سارے. اچھا، ولو بنیت الارض بعد سنت الشراء. اچھا جی، پڑھ لیں انشاءاللہ، ختم کر دیں. ہے ٹائم آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں ہے آج ٹائم. چلیں اس کو پھر کل پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.